أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور صاف ستھری بات کہا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید صاف سیدھی ستھری بات کہا کرو۔ قول سدید اس کو کہتے ہیں نمبر 1 100% سچ ہو جس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ نمبر 2 100% سنجیدہ کلام ہو، اس کے اندر مذاق کا کوئی عنصر نہ ہو۔ نمبر 3 100% متواضع کلام ہو، عاجزی اور انکساری والا کلام ہو، اس کلام میں کسی قسم کے تکبر کا شائبہ تک نہ ہو، تو یہ قول سدید کہلاتا ہے۔ یہ صاف ستھری بات، یہ سیدھی اور دو ٹوک بات ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا دینا ہے؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک آپ کو 2 فائدے عطا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ آپ کے حالات و اعمال کو درست کر دے گا، یعنی زندگی جو بگڑی ہوئی ہے، زندگی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، وہ بگاڑ اللہ پاک درست فرمائے گا، اور جو کوتاہی ہو گئی، درگزر ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے 3 قسم کے کلمات سے۔ یہ تینوں کے تینوں کلمے متکبرانہ کلمے ہیں۔ اپنی کلام میں اور اپنی گفتگو میں ان تینوں کلموں کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا لی وانا وعندی، یہ 3 کلمے ایسے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے کافروں نے کہے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا لی، میری 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 یہ چیز ہے، میری صلاحیت ہے، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میرا یہ ہے۔ یہ جو میری کی بات انسان کرتا ہے، فرمایا یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات لی، میری، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ تو فرعون نے کہا تھا۔ لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر سارا میرا ہے، سارا میرا ہے، اور یہ نہریں میرے حکم سے چل رہی ہیں، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ فرمایا اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اسے تباہ کر دیا، اور وہی نہریں اور وہی جناب پانی، جس پانی پر اسے گمنڈ تھا، اللہ پاک نے اسی پانی کے اندر اسے ڈبو دیا، اور وہی پانی اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ لی، میری میری میری، یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی۔ میرا مال، میری صلاحیت، میری طاقت، میرا یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرا ارشاد فرمایا عندی، میرے پاس، میرے پاس، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ خزانہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ قارون نے کہا تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ میرا کمال ہے۔ یہ قارون کو جو ملا ہوا مال تھا، اس مال پر اس کو گمنڈ تھا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ پاک نے اسی مال کے اندر اسے زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، آج کوئی جماعت قارون کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آج نہ قارون کو بدلہ لینے کی طاقت ہے۔
یہ متکبرانہ جملہ ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، جنہوں نے کہا تھا کہ ہائے کاش قارون کی طرح ہمارا خزانہ بھی ہو، ہمیں بھی اتنا مال مل جائے۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا مال ہے اس کے پاس، اتنا اتنا ہمیں بھی مل جائے۔ للچائی ہوئی نظروں سے قارون کو دیکھ رہے تھے، جب قارون کو دھنستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسا مال نہیں دیا جو ہماری تباہی کا ذریعہ بن گیا، جو ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا انا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میری یہ طاقت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ میں کا کلمہ ابلیس نے، شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ انسان کبھی کبھی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان۔ جب انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، مال کی وجہ سے بڑا سمجھے، حسن کی وجہ سے بڑا سمجھے، صلاحیت کی وجہ سے بڑا سمجھے، تو یہ اپنی تباہی کے بیج بو رہا ہے، یہ اپنی ہلاکت کے بیج بو رہا ہے۔ یہ متکبرانہ جملے ہیں، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور دیکھو تواضع کا جملہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بادشاہت دی ہے، اتنی بڑی بادشاہت کہ آج تک کسی کو ایسی سلطنت نہیں ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ مال دیا اس نے دیا اور اس نے امتحان میں ڈالا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں گا یا ناشکرا بنوں گا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا، ناشکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، وہ رب کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اس لیے کہ رب تو غنی ہے، رب تو غنی ہے، وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ کریم ہے، وہ چھینتا پھر بھی نہیں ہے، وہ چھینتا پھر بھی نہیں ہے، وہ واپس نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم دے کر واپس نہیں لیا کرتا۔ مگر انسان جب ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کے نتیجے میں وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان تین جملوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، یہ جملے اپنی زبان پر مت لایا کرو۔ میری میری میری، یہ میری ہے، یہ میرا ہے، یہ میری محنت، یہ میری صلاحیت، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنی طاقت، میرے پاس یہ، اور میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ جملے زبان پر مت لایا کرو۔ ہم نے اپنے اکابر بزرگوں سے سنا ہے اور ان کے کلاموں میں بھی غور کیا ہے، عام طور پر میں کا لفظ نہیں بولا کرتے تھے، ہم کا لفظ بولا کرتے تھے، ہمارا یہ لفظ کہا کرتے تھے۔ بارہا ہم نے اپنے بڑوں کو سنا دیکھا، وہ ان کلمات سے بچتے تھے جن کلمات کے اندر تکبر کا شائبہ ہو، جن کلمات میں تکبر کا شائبہ ہو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کا ڈر اختیار کرو، نافرمانی سے بچو اور صاف ستھری بات کہو، ایسی بات کہو جس میں تکبر نہ ہو۔ انسان ان بولوں سے، ان جملوں سے پکڑا جاتا ہے۔ آدمی کبھی کبھی متکبرانہ کلمہ زبان سے نکالتا ہے، اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے۔ المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے قول سے پکڑا جاتا ہے،
آدمی اپنے قول کے سے پکڑا جاتا ہے. یہ زبان ایسی زبان ہے. فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جثہ تو بہت چھوٹا سا ہے مگر اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اس کا گناہ بہت بڑا ہے. روزانہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ بھی، پیر بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، سارے اعضاء صبح سویرے کو اس زبان کو واسطہ دیتے ہیں. اللہ کے واسطے تو صحیح چلنا، تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہنا. اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی بچے رہیں گے، اور اگر تو کجی پر چلی، ٹیڑھا پن تو نے اختیار کیا تو ہم بھی مارے جائیں گے، ہماری بھی تباہی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بہت سارے لوگوں کو جہنم میں دیکھا جو اپنی زبان کے جرم کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں. زبان کے جرم کی وجہ سے جہنم میں آئے. جہنم جو بھری پڑی ہوگی وہ زبان کے جرم کی وجہ سے ہوگی. تو اپنی زبان سے نکلنے والے کلموں پر غور کیا کرو. نہ جانے دن میں کیا کچھ بول دیتے ہو، کیا کچھ بول دیتے ہیں. ایک ذرہ بھی احساس نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی احساس نہیں ہوتا لغویات کو بولنے کا. دیکھو جو جملہ زبان پر آئے ہم اسے دیکھیں گے. اگر یہ کلمہ خیر ہے تو بولیں گے، اگر یہ کلمہ شر ہے نہیں بولیں گے، اور اگر نہ خیر ہے نہ شر ہے تو دیکھیں گے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو بولیں گے، اور اگر دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے تو نہیں بولیں گے، چپ ہو جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا آپ کے گھوڑے کو زین پہنا رہا ہے اور آپ کے گھوڑے کو آپ کے لیے تیار کر رہا ہے. سامنے سے ایک دشمنوں کا تیر آیا اور تیر آر پار ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو صحابہ نے کہا ابشر ابشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جان دے دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کر رہا تھا کہ تیر لگا اور جسم سے پار ہو گیا، جان چلی گئی. سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، نہ یہ نہ کہو کیا پتا کبھی اس نے کوئی لغو اور بیہودہ کلمہ کہا ہو جو جنت سے رکاوٹ بن جائے. بیہودہ کلمہ اس نے کہا ہو جو جنت سے رکاوٹ بن جائے. تو اپنی زبانوں پر قابو ہے، ہماری زبانوں پر آج قابو نہیں ہے، ہماری زبانوں پر قابو نہیں ہے. جو زبان سے آیا بولا، گالی آئی وہ بول دی، کسی کا مذاق اڑانا کر دیا، چغلخوری کر دی، غیبت کر دی، دوسرے کی برائی بیان کر دی، دوسرے کو حقارت والا کلمہ کہہ دیا، دوسرے کو گالی دے دی. ہم نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک زبان سے جملہ نکلتا ہے، اللہ کے یہاں وہ لکھا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے. ایسے ایسے مشائخ دنیا میں گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، اپنی جیب میں کاپیاں رکھتے تھے، ڈائریاں رکھا کرتے تھے. ہر بولنے والا روزانہ جملہ زبان سے جو نکلا اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے احتساب کرتے تھے، حساب کیا کرتے تھے، حساب کیا کرتے تھے. کون سا جملہ غلط بولا اس پر توبہ کرتے تھے، کون سا صحیح بولا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دو اعمال ایسے ہیں جو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے. فرمایا اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، کم بولنا، کم بولنا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہو گئی تھی، 15 دن گزر جاتے ابو ذر کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا تھا. اس قدر زبانوں پر قابو پایا ان لوگوں نے.
اس قدر زبانوں پر قابو کر لیا تھا، اس قدر زبانوں پر قابو کر لیا تھا۔ کیسا جوان آدمی ہے، کیسا جوان آدمی ہے، کیسا پہلوان ہے، یہ سامنے والے کو تو زیر کرنے کو تیار ہے، اس پر قابو پانے کے لیے تو تیار ہے، جھٹ سے ہاتھ ڈال دیتا ہے، تھپڑ مار لیتا ہے، مگر اپنی زبان پر کیوں نہیں قابو کرتا؟ اپنی زبان پر کیوں نہیں قابو کرتا؟ یہ چھوٹا سا جسہ جو انسان کے جسم میں ہے، اس چھوٹے سے حصے کو کیوں نہیں قابو کرتا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دو چیزوں کی حفاظت کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اللہ سے تمہیں جنت دلواؤں گا۔ تو آئیے ہم آج توبہ کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آج کے بعد ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اگر ہماری زبان قابو میں نہیں ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، تو ہم باہر کسی پر کیا حکومت کریں گے؟ ہم باہر کسی کو کیا قابو کریں گے؟ اپنی زبان پر قابو کسی نے نہیں سیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری دنیا کو کیوں فتح کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو اپنے ہاتھوں پر قدرت حاصل تھی، قابو تھے ہاتھ، زبان قابو میں، آنکھیں بھی قابو میں، کان بھی قابو میں، جسم کے سارے اعضاء اپنی قدرت اور قبضے میں اور دسترس میں تھے، ان کو ناجائز استعمال نہیں کرتے تھے، غلط نہیں استعمال کرتے تھے۔ اس لیے زبان کے جرم بڑے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم بھی بڑے ہرے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ زخم ہرا بھرا رہتا ہے۔ کسی کو تم تانا دو، طنز کرو، سب کچھ وہ بھول جائے گا، مگر کہی ہوئی بات وہ نہیں بھولتا، وہ اس کے دل پر لگ جاتی ہے۔ جو آپ نے کسی کا مذاق اڑایا تھا، کسی کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کتے کو ہم مذاق کی نظر سے دیکھیں اور کتے کا مذاق اڑائیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں کتا نہ بنا دے، کہ اللہ میں کتا نہ بنا دے۔ انسان تو بہت بات کی بات ہے، انسان کا مذاق تو بہت بات کی بات ہے، کسی کتے کا مذاق اڑانے سے، حیوان کا مذاق اڑانے سے بھی اللہ والے بچا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو بچانا ہوگا، ہمیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، صاف بات کہو، دو ٹوک بات کہو، ایسی بات سچی ہو جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، اور ایسی سنجیدہ بات ہو جس میں مذاق کا شائبہ نہ ہو، اور ایسی صاف ستھری تواضع کی بات ہو جس میں کسی قسم کے تکبر کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔